فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی سوار ہم کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں مغربی تمدن کی جھلک، اور یہ جو مغربی تمدن کی ایک جھلک کتاب ہے اس کے مصنف ہیں سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم ہے مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ ہم اس پارٹ میں جہاں پر ہم نے آپ سے لاسٹ نشست میں اجازت چاہی تھی یعنی کہ پیج 21 وہیں سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں میں بتاتی چلوں کہ جس چیپٹر کو ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا آج کا ترقی یافتہ مغربی تمدن، اور ہم یہی چیپٹر ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دوسروں کے آداب و رسوم، تشکیلات و وضع کو آنکھ بند کر کے قبول کر لینا بالکل خلاف عقل بات ہے۔ مقلد جب تک اندھی تقلید کرے گا زنجیر اطاعت کو گردن میں ڈالے رہے گا۔ جس طرح تقلید مخرب، رے پہ تشدید ہے، مخرب استقلال و طفیلی گری ہے، اسی طرح ابتکار الف بے تے کاف الف رے ابتکار سرچشمہ استقلال ہے۔ ہاں اخذو الف خے زال واو اقتباس اگر معقول صورت سے ہو تو وہ بھی قابل تعریف ہے، جیسے کوئی انسان ایک ہاتھ میں کوئی چیز لے اور دوسرے ہاتھ سے اسی چیز کی ترمیم و اصلاح کر کے دنیائے علم و صنعت کے سامنے پیش کرے تو یہ بات قابل تعریف ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اخذ و اقتباس سے یہی مراد ہے، اندھی تقلید مراد نہیں ہے۔ بریکٹ کلوز۔ لکھا ہے ہمارے افکار و اخلاق میں جو حرج مرج ہیرے جیم میم رے جیم حرج مرج ہوتا ہے وہ بجھے تقلیدی افکار کے مخلوط ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بجھے میں یہ جہ بے جیم ہے بڑی ہے، بجھے اور تقلیدی افکار کے مخلوط میم خے لام بوتوئے ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اخلاقی و تاریخی حالات سے بے خبر ہو کر مغرب کے دلدادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عظیم اسلامی مفکر کہتا ہے کہ ہم یہ کبھی نہیں جانتے کہ عین زے لام تے عزلت فکری و اجتماعی اختیار کر لی جائے اور تمدن کی رفتار جو تاریخ کو قہری قاف ہے رے چھوٹی ہے قہری طور پر آگے بڑھا رہی ہے، اس سے گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ نہیں، ہم تو اس کاروان کے برابر کے شریک و سہیم سین ہے یہ میم شریک و سہیم ہیں، بلکہ ہم مسلمان تو وہ ہیں کہ جنہوں نے معاشرے انسانی کو عظیم سرمایہ بخشا ہے۔ ہماری ہی محنت اور ہمارے ہی اقدامات سے اس ترقی یافتہ تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن افسوس آج ہماری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ارزش الف رے زے شین اور اپنا احترام اپنے ہی ہاتھوں کھو دیا ہے۔ جس دن ہم کو اس کا احساس ہو جائے گا اسی دن غلامی و استعمار سے ہمارے افکار، ہمارے قلوب آزاد ہو جائیں گے۔ آزاد خیال افراد کی طرح ہمارے افکار بھی بلند و پاک ہو جائیں گے، لیکن ہم تو فریاد اسی گداگری کی رسوائی سے کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر آج ہم غلاموں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھے ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس آریتی عین الف رے یہ تے چھوٹی ہے آریتی متا تے الف عین کو اس کے مالک کو واپس نہیں کرتے۔
आर्यती मता मीम ते अलिफ आइन को اس کے مالک کو واپس نہیں کرتے. کاش ہم ایسا کرتے کہ وہ لوگ ہمارے تابع ہوتے. یہاں پر تمدن کے دو معنی ہیں. پہلا یہ کہ تمدن کی بنیاد گزاری. اچھا یہاں پہ بے نون یہ الف نون لکھا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ یہی ورڈ ہو لیکن مجھے اس کی ادائیگی مشکل لگ رہی ہے تو میں نے اسے کہا ہے بنیاد گزاری، حالانکہ بے نون یہ الف نون ہے. اچھا اپنا اس میں گزاری میں اپنا اہم حصہ ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور اس پائیدار روش حیاتی و ذاتی کو جو ہماری زندگی کی جڑوں سے پھوٹتی ہے انسانی تجربات کا سہارا لے کر فروغ اور تطبیقات تے توئے بے یہ قاف الف تے تطبیقات زندگی میں محفوظ کر لیں. اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے فریب زدہ، اس کی ہجے کرتے ہیں فیرے یہ بے نون دال ہے فریبندہ. تمدن کے ظواہر زوئے سے ہے ظواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے آمادہ حاضر کیا ہے اور جن کے معین مشخصات ہیں ہم اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لیں بغیر اس کے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں یا اپنے تمدن کو اس میں دخیل کریں. تمدن کے پہلے معنی وہ ہیں جو انسانیت کے بلند افکار سے ہم آہنگ ہیں، لیکن تمدن کے دوسرے معنی مقلد بندروں کے لیے درخور امتناع ہوں تو ہوں، انسانوں کے لیے بہرحال نہیں ہیں. اور یہاں پر حوالہ دیا ہے کتاب کا اسلام و دیگران، صفحہ نمبر 42. اگلے پیراگراف میں ہے کہ اگرچہ متمدن قوموں کے اندر روح مادیت حد افراد تک پہنچ چکی ہے اور عملاً ایک یورپی کا مقصد زندگی صرف زندگی بسر کر لینا، یہ جو ورڈ ہے صرف زندگی بسر کر لینا یہ انورٹڈ کاموں میں ہے، صرف زندگی بسر کر لینا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنے دینی معتقدات میم عین تے قاف دال الف تے کے بھی پابند ہیں اور اپنے مذہب سے ایک مخصوص تعلق خاطر رکھتے ہیں، ایسا مذہب جو تحریف شدہ ہے اور جس میں مختلف خرافات کی آمیزش ہے، اور جس مذہب میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ لوگوں کے کی معنوی ضرورتوں کو پورا کر سکے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی مذہب کے پابند ہیں اور تعجب ہے کہ ایسا دین ترقی یافتہ دنیا پر حکومت کرے اور مغربی تمدن کے روحی و معنوی حدود کو متعین کرے. یکشنبہ کے دن تمام دکانیں ادارے بند رہتے ہیں اور ہر طرف سے کلیسا کے ناقوسوں نون الف قاف واو سین واو نون غنہ ناقوسوں کی مخصوص آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے. کلیساؤں میں مختلف طبقے کے لوگ نہایت متانت سے پادری کے کلام کو سنتے رہتے ہیں. ٹیلی ویژنوں سے مخصوص مذہبی پروگرام کلیسا کی نگرانی میں لوگوں کے لیے نشر کیے جاتے ہیں. دین و مذہب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ اپنے نومولود بچے کو فوراً کلیسا لے جاتے ہیں اور پادری کے ہاتھوں نام گزاری کی رسم ادا کی جاتی ہے. بچے کے کان میں مذہبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. پادریوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے. ان کو معاشرے کا روحانی باپ کہا جاتا ہے. کلیسا کے مذہبی سنگین اخراجات کے لیے حکومت لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے کلیسا کے سپرد کر دیتی ہے اور لوگ یہ دینی ٹیکس دینے پر خواہ مخواہ مجبور ہیں. اس طرح دستگاہ کلیسا کے مصارف پورے ہوتے رہتے ہیں. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مطبوعات کمیٹی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، مطبوعات کمیٹی کے نام سے ایک کمیٹی ہے جس کی سربراہی کلیسا کرتا ہے اور تحتانیہ تے ہے تے الف نون یہ ہے تحتانیہ و فوقانیہ کے سارے تعلیمی پروگرام کلیسا ہی کے زیر نگرانی انجام پاتے ہیں. مدارس کے 9ویں درجے تک طلاب ہر اتوار کو کلیسا جانے پر مجبور ہیں اور اس پروگرام میں جو خاص کر انہی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے اور ان کے دینی تعلیم میں شمار ہے، اس میں شریک ہونے پر بھی مجبور ہیں. اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ معصوم بچوں کا گناہگاروں کی مخصوص جگہ پر جانا اور پادری کے سامنے اقرار
اقرار گناہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فلمیں بھی کمیٹی سے پاس ہونے کے بعد ہی منظر عام پر لائی جا سکتی ہیں۔ اس کمیٹی کے افراد میں کلیسا کے پادری، اتباع الف توئے بے الف حمزہ، ماہرین معاشیات، ماہرین اقتصادیات، رواں شناسوں کا وجود ضروری ہے۔ مذہبی، روحی، اقتصادی، اجتماعی لحاظ سے جب چھان بین کر لی جاتی ہے تب کہیں اس کے نمائش کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جرمنی میں کیتھولک مذہب کے ایک اسپتال میں اتفاق سے مریض کی حیثیت سے میرا بھی داخلہ ہوا، اور ایک اسلامی عالم ہونے کے ناطے میری طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہر وارڈ میں حضرت عیسیٰ کا ایک مجسمہ نصب ہے۔ روزانہ شام کو تعطیل کے وقت وہاں پر بیماروں کے شفا کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ایک دن اسپتال کے ہال میں میں نے خود دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے پاس لوگ شمع جلا رہے ہیں۔ ذرا یہاں ٹھہر کر سوچئے کہ مرکز علم و دانش میں دن کے وقت مجسمے کے پاس شمع جلانا معیوب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں عام آدمی اگر رات کی تاریکی میں امام زادوں کی قبر پر شمع جلائے تو لوگ اس کا کس قدر مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو دقیانوسی، ارتجائی، الف رے تے جیم الف عین چھوٹیے، ارتجائی نہ معلوم کس لقب سے نوازتے ہیں۔ وہ لوگ دوسروں کے عقائد کا لحاظ کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان اپنے ہی عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ احترام کا اندازہ آپ اس واقعے سے کیجئے کہ ایک مرتبہ مجھے خون کی ضرورت ہوئی تو سول سرجن نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ اسلام کس قسم کے خون کو جائز سمجھتا ہے؟ مثلاً کیا مسلمان کے جسم میں غیر مسلمان کا خون چڑھایا جا سکتا ہے؟ بہرحال اسلام جیسا کہتا ہو اسی حساب سے ہم آپ کے لیے خون مہیا کریں گے۔ پھر اگلے پیراگراف میں آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے ترقی سے ترقی یافتہ اجتماع میں بھی وہ لوگ اپنی آزادی کی ایک حد معین کیے ہوئے ہیں۔ وسائل تمدن و زندگی سے کبھی سو استفادہ نہیں کرتے، سین واو حمزہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ آگے استفادہ نہیں کرتے۔ مثلاً ٹیلی ویژن پر ورزشی مقابلے، درسی کلاس اور دور دراز ملکوں کے لوگوں کی طرز زندگی وغیرہ کی نمائش کرتے ہیں۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ پروگرام کا زیادہ حصہ لوگوں کے عام معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ شخصی آزادی کی بنا پر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کے سکون کو غارت کر دے۔ مثلاً ریڈیو اتنی زور سے نہیں کھول سکتے جس سے مسافر یا پڑوس والوں کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ کسی مالک مکان کو یہ حق نہیں ہے کہ رات کی خصوصی نشستوں کو اتنا طول دے دے کہ جس سے پڑوسیوں کو زحمت ہونے لگے۔ شہر کے کسی بھی حصے سے ریڈیو کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن جس ہوٹل میں میرا قیام تھا اسی کے قریب ناگہانی طور پر ریڈیو کی آواز آنے لگی۔ یہ پہلی مرتبہ میرے کانوں میں ریڈیو کی آواز آئی تھی اور وہ بھی ایرانی موسیقی۔ چونکہ میرے لیے یہ بالکل نئی بات تھی اس لیے میں اس فکر میں رہا کہ کسی فرصت کے وقت اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ اتفاقاً ایک دن کے بعد انہی اطراف میں رہنے والے ایک ایرانی میری ملاقات کو آئے۔ میں نے بھی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے ہم وطن نے کچھ دیر خاموش رہ کر چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں کرتے ہوئے زیر لب تبسم کرتے ہوئے فرمایا، بھائی یہ غلطی مجھ سے ہی ہو گئی تھی۔ اب آپ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ان جدید و مسائل زندگی کا استعمال کتنا غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ان جدید و مسائل زندگی کا استعمال کتنا غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن سے جن مناظر کو دکھایا جاتا ہے وہ معاشرے کے اخلاق کو کتنا خراب کرنے والے ہیں، اس بات کو آپ خود بھی جانتے ہیں۔ ایاں راچا بیان، یہاں پہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے ایاں راچا بیان، آپ کو ماننا پڑے گا کہ دیکھنے والوں کے اخلاق، ان کی روحانیت کس قدر مذلت میں پہنچے گی۔ اچھا پھر دوبارہ جملے کو پڑھتے، ان کی روحانیت اچھا یہاں پہ قاف کے بعد آگے جو لکھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال کس قدر پڑھ لیتے ہیں اس کو، قاف عین رے ہے شاید،
یا ڈال رہے ہیں. مذلت میں پہنچے گی، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. اور پھر ہے کہ ہمارے یہاں جدھر دیکھو ریڈیو کی آواز آتی رہے گی، اور نہ صرف یہ کہ آتی رہے گی بلکہ اس انداز سے آئے گی کہ جس سے انسان کے اعصاب کیا روح تک لرز اٹھتی ہے. اس قسم کے آلات کے ایجاد کرنے والوں نے ان آلات سے فائدہ اٹھانے کی کوئی شرط نہیں رکھی اور نہ کوئی شرط رکھی جاتی ہے. ان کے خواب و خیال میں بھی کبھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ یہ چیزیں ایسے گروہ جیسے کہ ہمارے ہاں ان کے ہاتھ میں پہنچیں گی کہ جن سے وہ لوگوں کو ایذا و تکلیف پہنچاتے رہیں گے. بلا استثناء تمام ایجادات، اخباری ذرائع، علمی آلات کا یہی حشر ہے. سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے استفادہ مخصوص تربیت کے بعد ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بے منطق اور بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط طرز فکر بلکہ ظالمانہ روش رکھتے ہیں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس قسم کی غلط بات وبائی بیماری کی طرح بہت جلد لوگوں کے مزاجوں میں سرایت کر جاتی ہے. وہ لوگ بھی غلط طریقے سے استفادہ کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے بنسبت لوگوں کو یہ زیادہ تکلیف پہنچائے. اب ہم آگئے پیج 26 پر. لکھا ہے مادی زندگی کے کامل وسائل سے استفادہ کرنے کا ہمارا یہ طریقہ ہو گیا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اس سے زیادہ اندھا پن اور بے عقلی کی بات اور کیا ہوگی. کیا ایک مسلمان کے لیے یہ معیوب نہیں ہے کہ انسانیت کے آداب و رسوم سے اتنا بے بہرا ہو جائے اور اپنی آزادی کے لیے کوئی حد متعین نہ کرے. بے لگامی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو ہمارے ملک میں شخصی آزادی کا نام دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ کی زندگی نقائص سے خالی ہے، بلکہ اس کے نقائص تو بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ ہم اس کے بعد تفصیلاً بیان کریں گے، مگر یورپ والے کم از کم ان باتوں کا تو لحاظ رکھتے ہیں. یہاں پر سامعین یہ چیپٹر مکمل ہو گیا کہ جو ہم نے پچھلی نشست میں جس کا آغاز کیا تھا، اور اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 27 پر، اور یہاں پر نیا چیپٹر ہے. عنوان ہے عیسائیت کے اسباب ترقی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے. لکھا ہے اس زمانے میں موجودہ مذاہب خواہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی، مختلف تحریفات اور تغیرات کی وجہ سے اپنے اندر ترقی کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ روز بروز روبہ تنزل و انحطاط ہیں. صرف عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جو ساری دنیا میں قابل توجہ کوششوں کی حامل ہے. اس لحاظ سے ساری دنیا میں صرف اسلام اور عیسائیت ہی ایک دوسرے کے مقابل قرار دیے جا سکتے ہیں. عیسائیت کی ترقی کسی مخصوص علت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ مختلف عوامل کی بنا پر آئین مسیح ایک حساس موقعیت کا حامل ہو گیا ہے. میم واوقاف عین یہ تے موقعیت کا حامل ہو گیا ہے. دائرہ تبلیغ کی وسعت کسی بھی مذہب کی ترقی کی ضامن ہے. تبلیغ کے ذریعے معاشرے کے افکار کو متاثر کر کے ایک معین ہدف کی طرف اس کو مائل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان فطرتاً تبلیغ سے متاثر ہوتا ہے. انسان کی روح و زندگی میں تبلیغ کا گہرا اثر ہوتا ہے. قرون اخیرہ میں قاف رواء نون اور الف خے یہ رہے. قرون اخیرہ میں نہضت نون ہے ضاد تے نہضت علمی و اجتماعی میں یہ مسئلہ ایک اہم صورت اختیار کر گیا ہے. مسیحیت نے مذہبی مقامات کی طرف تمام ساز و سامان عظیم تبلیغ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ مسیحیت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے. ایک طرف تو مذہبی تبلیغات کے لیے ساری توانائیاں خرچ کی جا رہی تھیں، اور دوسری طرف لوگ ضرورت سے زیادہ مادیات میں دلچسپی لینے کی وجہ سے اپنی شعاع فکر اور قوت تعمق تے عین میم قاف تعمق کو امور معنوی میں صرف کرنے سے کترانے لگے تھے. مادیات کے ظواہر کی دلبستگی نے تاریک و سیاہ پردے لوگوں کے افکار پر ڈال رکھے تھے، اور لوگوں کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ حقیقت کی جستجو کریں اور
روحانیت کے مسائل میں غور و فکر کر سکیں، اور مزید برآں ہماری تبلیغی کوششیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیحیت نے ترقی کی اور اسلام گوشہ گمنامی میں پڑا رہا، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہم ترقی یافتہ دنیا کے سامنے اسلام کی مقدس تعلیم اور اس کا درخشاں چہرہ پیش نہیں کر سکتے، اور نہ اسلام کے خصوصی امتیازات کو کما حقہ واضح کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر عیسائیت بہت آگے بڑھ گئی ہے اور خلاف منطق و عقل قسم کے اعتقادات کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ مغربی ملتوں کے روح کی گہرائیوں میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ صدیاں گزر گئیں کہ مسلمان کی طرف سے اسلام کے نشر و اشاعت کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی گئی، اور قرون اولیٰ میں جو نہضت نہضت و کوشش مسلمانوں کی طرف سے کی گئی تھی، وہ ذمہ داران و بادشاہان اسلام کی عدم توجہ کی وجہ سے رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، اور جبھی سے اسلام میں گہرا شگاف پڑ گیا۔ مسلسل سیاسی شکستوں کی وجہ سے مسلمانوں کی جہاں بانی کی قدرت بھی ختم ہو گئی، اور باقی ماندہ اسلامی اتحاد مغرب کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیج 28 پہ ہم نے یہ والا چیپٹر مکمل کیا جو صرف 2 صفحات پر مشتمل تھا۔ پیج 29 پہ اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کلیسا کے جرائم۔ چونکہ عیسائیت کے پاس معاشرے کی تربیت و ادارت کے لیے کوئی اصول و قوانین اور نہ ہی کوئی خاص سسٹم تھا، اس لحاظ سے یہ لوگ محروم و فقیر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مذہبی رہنما کبھی بھی سیاسی، اجتماعی اور حکومت کے مسائل میں دخل نہیں دیتے تھے۔ 6 صدی عیسوی تک یہی صورت برقرار تھی، لیکن 756 عیسوی میں قیصر نے جب اپنے اختیارات کا کچھ حصہ پوپ کے حوالے کر دیا تو اسی وقت سے پادریوں کی سلطنت اور حکومت روب و جلال کا دور شروع ہو گیا، اور ان کی مذہبی دستگاہ دال سین تے گاف الف ہے دستگاہ بھی مالی و اقتصادی لحاظ سے قوی و مضبوط ہوئی، اور پھر ارباب مذہب و سیاست میں اختلاف کا ہونا امر ناگزیر ہو گیا اور بادشاہوں اور پادریوں کے درمیان ٹھن گئی۔ اب جو لوگ روحانیت مسیح کا مظہر کلیسا کو سمجھتے تھے وہ پادریوں کے ہوا خواہ ہو گئے اور ان کی پشت پناہی کرنے لگے، اور ایسے لوگ زیادہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دن بدن دستگاہ کلیسا کا اثر و نفوذ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ کلیسا بلا شرکت غیر مردمان یورپ پر مطلق العنان حاکم بن گیا۔ چلیں جی آگے اگلا پیراگراف ہے نصرانیت کے مذہبی وسیع اختلافات سے پہلے ہر مسیحی شہر پر ایک اسقف، اور اس کے معنی بریکٹ میں لکھیں کہ پادری اسقف حکومت کرتا تھا، اور چند شہروں کے اجتماع کا نام ولایت ہوتا تھا اور اس کا عہدے دار خلیفہ کہلاتا تھا، اور ریاست نصرانیت کا سب سے بڑا حاکم پوپ ہوتا تھا۔ تمام مذہبی امور میں اسی کو دخل کلی ہوتا تھا۔ اسقفوں الف سین قاف فے واو نون غنہ اسقفوں اور خلفاء کا عزل و نسب عین زے لام و نسب سواد سے نون سواد بے عزل و نسب بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ قسطنطنیہ کے مسیحی خلفاء یہ سوچنے لگے کہ پوپ کے اثر و نفوذ سے اپنے کو الگ کر لے اور اپنے لیے ایک مستقل حوزہ بنا لے۔ خلفائے قسطنطنیہ اور یورپ کے درمیان چند شدید اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1052 میں ان کے درمیان اختلاف کلی ہو گیا، اور اس طرح مسیحیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی یورپ قسطنطنیہ کی روحانیت کا تابع ہو گیا اور اپنے کو آرتھوڈاکس کہلانے لگا، اور مغربی پوپ لہستان لام ہے سین تے الف نون لہستان سے لے کر کراسپین تک کاف رے الف سین پہ یہ نون تک پوپ ہی کی اطاعت میں باقی رہا، اور یہ لوگ اپنے کو کیتھولک کہلانے لگے۔ یہ دونوں مذہب جو آپس میں کلی اختلاف رکھتے تھے ایک دوسرے کے کفر کا فتویٰ دینے لگے۔ 16ویں صدی کے اوائل میں
پروٹیسٹنٹ PROTESTANT یہاں پہ ساتھ میں بریکٹ میں انگلش میں بھی لکھا ہے. تو پروٹیسٹنٹ نامی ایک مزید مذہب پیدا ہوا. اس مذہب کے بانی لوتھر، لام واو تے ہیرے لوتھر لکھا ہے لوتھر، اور اس کے رفقا کار نے جنت فروشی اور نجش، اس کو نون جیم شین شین، نجشش گاہ جیسے مسائل پر پوپ کی مخالفت کا پرچم بلند کر دیا. پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ کلیسا کو تمام برائیوں سے پاک کیا جائے. لوتھر کے طرفداروں کی کثرت ہو گئی اور ان تمام انقلابات کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح کا سیدھا سادہ مذہب 3 مختلف شعبوں میں بٹ گیا. پوپ کی تمام تر قوت و قدرت کے باوجود 12ویں-13ویں صدی میں یورپ کے عیسائیوں میں بدعتوں کا دورہ ہو گیا، اور ایسی عقائدی ترقیاں جو پوپ کی نظر میں مردود تھیں وہ پوپ اور کاف الف تے واو لام یہ کاف یہ واو کاتولیکیوں کے لیے باعث تشویش ہو گئیں. نتیجتاً 1215 عیسوی میں ان کی بدعتوں کو روکنے کے لیے پوپ کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا، اور اس فرمان کے بموجب فرانس، اٹلی، اسپین، جرمنی، لہستان اور دیگر مسیحی ملکوں کے ہر شہر میں ایک ادارہ بنام انگزیسیوں الف نون گاف یہ زے انگیز، پھر یہ سین یہ واو نون غنہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اس ادارے کا نام قائم کیا گیا، جس میں متھم افراد میم تے ہے میم متھم افراد کو بلوا کر ان پر مقدمہ چلا کے سزا دی جاتی تھی. اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ ادارہ اور اس کے لعنتی افراد اپنی اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے جو مجھے ہجے کرنی پڑے گی کہ لعنتی افراد اپنی الف ہیرے میم نون چھوٹیے اور ساتھ ہی آگے لکھا ہے قدرت کے زوم میں ہر قسم کی آزاد خیالی پر پابندی لگائے تھے. انہوں نے رائے عامہ میں اتنا اضطراب پیدا کر دیا تھا کہ اگر کوئی متہم ہو جائے میم تے ہے میم ہو جائے کہ اس کے عقائد کلیسا کے افکار و عقائد کے خلاف ہیں تو جہنمی شکنجوں میں اس کو کس دیا جاتا تھا. حد یہ ہو گئی کہ اگر کبھی مردہ لوگوں پر بھی کفر و الحاد کا اتہام لگا دیا جاتا تھا تو مخصوص طریقے سے ان کی ہڈیوں کے صندوق پر محاکمہ میم ہے الف کاف میم ہے کیا جاتا تھا. ویل ڈورانٹ یہاں پہ واو یہ لام ڈال واو رے الف نون تے ویل ڈورانت، اچھا ساتھ میں بریکٹ میں لکھی ہے WILLDURANT ول ڈورانٹ اپنی تاریخ تمدن میں محاکمہ تفتیش کی خصوصیات اس طرح بیان کرتا ہے کہ محکمہ تفتیش دادرسی کے مخصوص آئین و قوانین رکھتا تھا. کسی بھی شہر میں دیوان محاکمات قائم کرنے سے پہلے کلیسا ممبروں سے فرمان ایمان لوگوں کو سنایا جاتا تھا. یہاں کلیسا ممبروں سے جہاں لکھا ہے اس کے بعد یہ جو ورڈ ہے فرمان ایمان یہ انورٹڈ کاما میں ہے. فرمان ایمان لوگوں کو سنایا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ملحظ میم لام ہے زال بے دین بدعتی کا سراغ رکھتا ہو تو محکمہ تفتیش کو مطلع کر دے. ان لوگوں کو دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی چغل خوری اور اتہام پر آمادہ کیا جاتا تھا. ان کو تشویش و ترغیب دی جاتی تھی کہ چغل خوری کی مکمل حمایت کے وعدے کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو راز میں رکھنے کا وعدہ کیا جاتا تھا. جو شخص کسی ملحد کو پہچاننے کے بعد اس کو رسوا نہ کرے یا اپنے گھر میں چھپا لے تو خود وہ شخص ملعون و کافر اور قابل نفرین قرار دیا جاتا تھا. کبھی مردے بھی متہم کفر و الحاد ہوتے تھے تو ان کا مخصوص طریقے سے محاکمہ کیا جاتا تھا. ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی، ان کے ورثاء محروم قرار دے دیے جاتے تھے. مردے کے کفر و الحاد کی خبر دینے والے کو میت کے مال کا
35 سے لے کر 50% تک کا وارث بنا دیا جاتا تھا۔ مختلف مقامات پر اور مختلف زمانوں میں شکنجے کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ کبھی ملزم کے ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر لٹکا دیا جاتا تھا اور کبھی اس طرح باندھ دیا جاتا تھا کہ حرکت کرنا ممکن نہ ہو، اور پھر اس کے گلے میں اتنا پانی ٹپکایا جاتا تھا کہ اس کا دم گھٹ جاتا تھا۔ کبھی بازوؤں اور پنڈلیوں کو رسیوں سے اتنا مضبوط کس کر باندھ دیا جاتا تھا کہ رسیاں گوشت میں پیوست ہو جاتی تھی۔ حوالہ ہے کتاب تاریخ تمدن اور جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یورپ میں مسیحی مذہبی مقامات کا اثر و نفوذ اتنا بڑھ گیا کہ جرمنی و فرانس کے 10 سے زیادہ بادشاہ اور سیاسی لیڈروں پر پوپ کے ذریعے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا اور حاکموں کو معزول کیا گیا۔ کچھ کو نائب ہونا پڑا۔ مثلاً جرمنی کے ہنری چہارم کو 1075 عیسوی میں پوپ کے حکم سے بے اعتنائی برتنے پر گریگوری گاف رے یہ گاف واو رے یہ چھوٹی ہے گریگوری ہفتم کی طرف سے کافر قرار دیا گیا اور اس کو حکومت سے معزول کر دیا گیا۔ مجبوراً ہنری توبہ کرنے والوں کا لباس پہن کر پوپ کی خدمت میں معذرت کے لیے حاضر ہوا۔ پوپ نے 3 دن تک اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ 3 دن کے بعد اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ البرمالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247، اور بس اتنا ہی یہاں پہ یہ حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ اسی طرح لوئی ہفتم کو پوپ انوسنٹ تھا، انوسنٹ الف یہ نون واو سین یہ نون ٹے، انوسنٹ دوم یعنی سیکنڈ کی طرف سے 1140 عیسوی میں کافر قرار دیا گیا۔ 1205 عیسوی میں بادشاہ انگلستان جان انورٹڈ کاما میں نام ہے یہ جان اور پوپ انوسنٹ دوم کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسقفوں پر حملہ کیا، الف سین قاف فے واو نون غنہ، اسقفوں پر حملہ کیا اور پوپ نے اس کے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ کچھ مدت بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ بادشاہ نے مجبور ہو کر ایک اعلان کیا، مجھے غیبی فرشتے نے خبر دی ہے کہ انگلستان و آئرلینڈ کو عیسیٰ اور ان کے حواریین ہمارے ولی نعمت پوپ انوسنٹ، یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے انوسنٹ، اور کاتولیک کاف الف تے واو لام یہ کاف کاتولیک کے جانشینوں کے سپرد کر دوں۔ اس کے بعد ممالک مذکورہ پوپ کی نیابت میں ہمارے پاس رہیں گے اور ہم ان کے نائب ہوں گے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ روحانیت روم کو ہر سال 2 قسطوں میں 1000 انگریزی چاندی کا پاؤنڈ دیا کریں گے۔ اگر میں یا میری اولاد میں سے کوئی اس اقرار نامے کی مخالفت کرے تو وہ حق سلطنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کا حوالہ ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ تحولات تے واو لام الف تے تحولات اجتماعی جلد 2، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آگے ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ لکھا ہے مارسل میم الف ریسین لام لکھتا ہے کہ آزاد خیال اور پوپ کی حکم عدولی کے جرم میں 5 ملین میم لام یہ واو نون اشخاص کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ان کو سرحد مرگ تک پہنچنے سے پہلے مرطوب و تاریک گڑھوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ 1481 سے پہلے 1499 تک یعنی 18 سال کے اندر محکمہ تفتیش کے حکم پر 1020 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب لکھا ہے 6860 آدمیوں کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ 97023 آدمیوں کو شکنجوں میں اتنا کسا گیا کہ آخرکار ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اور اس کا حوالہ ہے تاریخ تحولات اجتماعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔ سامعین، یوں ہم نے پیج 32 پر کو مکمل کر لیا اور یہاں پر ٹائم بھی ہو گیا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وہی چیپٹر چل رہا ہے، میں آپ کو چیپٹر کا نام ایک بار پھر بتا دوں کہ کلیسا کے جرائم۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں سے آگے چلتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔